آگے بھائی اب جس طرح مطلب آپ خود بتا رہے تھے تنقید کا, اب جب یہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہوئی ہے, وہ جو فائنل 11 ہے وہ جب کھیلتی تھی, میں بات بڑی کلیئرلی کرتا ہوں کہ بابر اعظم کو لے کے کوچ جب بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کو زبردستی کسی نے 11 میں ڈلوایا, کیونکہ وہ جو جس طرح اس کے بارے میں کہتا کہ یہ اس نمبر پہ کھیلے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا, اس کے علاوہ ہم نے اس کا کوئی کردار نہیں دیکھا. تو اب یہ فیل آتی تھی کہ شاید کوچ اور کپتان کو سلیکشن کمیٹی, اسپیشلی آپ کا نام جیسے ٹی وی پہ بعد میں اس کی تنقید میں آتا تھا کہ جی عاقب جاوید ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ جو فائنل 11 بن رہی ہے. سو ان پلیئرس کو, بابر کو لے کے ان کی جو فائنل 11 میں سلیکشن تھی اس میں آپ کی یا سلیکشن کمیٹی کی کتنی ان پٹ تھی؟ اور یہ جو ایک مطلب ایک خبر چلی تھی کہ کھلاڑیوں کو جرمانے کیے جائیں گے, کیا وہ ہوئے ہیں؟ اور یہ اگر ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سلیکشن کمیٹی کی یا میری انوالومنٹ پلینگ 11 میں, تو ہرگز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, جب اس کو کوچ کے ساتھ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 15 کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانے, پلینگ 11 جو ہے وہ کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانی ہے, تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا جواز ہے؟ ہم خود ہی تو اس کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس ٹیم کو چلاؤ, تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ آپ بابر کو کھلاؤ یا بابر کو نہیں کھلاؤ؟ دیکھیے, اٹس ویری سمپل. جو اسکواڈ ہے, جو ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں, چاہے 20 بھی بنتے ہیں, تو آلویز ہم کوچ کو بھی کہتے ہیں آپ اس میں بیٹھو, اب کیپٹن کو بھی کہتے ہیں اب اس میں بیٹھو, 20 مل کے بناتے ہیں, پھر آپ دونوں فیصلہ کرو کہ ہم نے 15 کون سے رکھنے. وہ ہماری طرف سے اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. اور پھر آپ نے جو 11 بنانے, اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان کو انٹرفیئرنس ان میں ہم کریں, یا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. فائن دیکھیں, وہ کرکٹ بورڈ کی ایک بات وہاں سے نکلی تھی. مجھے یہ رپورٹ جو میڈیا میں آئی, ابھی تک کوئی فائن کسی کو نہیں ہوا, اور یہ سوچ ضرور ہے کہ پلیئرس کو اتنے انسینٹو دے دیں, اب 6-7 کروڑ میں پلیئر بک رہا ہے, تو یہ ان کو انسینٹو دینے کا مقصد تھا کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو, تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کسی اسٹیج پہ پھر ان کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فارمولا جو ہے وہ بنایا جائے گا. السلام علیکم عاقب بھائی, علی احمد. عاقب بھائی پوچھنا ہے کہ پلیئرس کو سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سعد مسعود کو آپ نے سلیکٹ کیا, 4 ڈے میں ان کا ڈیب نہیں ہوا, محض 3 میچز انہوں نے کھیلے ہیں. حسیب اللہ کی بات کریں, انہوں نے لسٹ اے میں ٹاپ کیا ہے. اگر غازی گوری کی بات کریں, لسٹ اے میں محض ان کے 10 سے پلس میچز ہیں. تو جن کھلاڑیوں نے ٹاپ کیا, پرفارم کیا, آپ نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا. آپ نے شامل حسین کو سلیکٹ کر لی, لیکن آپ نے شزیب خان کو سلیکٹ نہیں کیا. تو یہ تو ذرا بتا دیجیے گا کرائٹیریا ہمارا کیا ہے؟ جو لڑکے ٹاپ کر رہے ہیں ان کو پرفارم نہیں کر رہے, ان کو سلیکٹ نہیں کر رہے, جو لڑکے نیچے آپ ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, کئی ایسی, جیسے آپ نے سعد مسعود کی بات کی ہے, تو سعد مسعود ہمارے ایک جو شاہین جو اے ٹیم ہے اس کے پروسیس کے اندر ہے. آپ نے ایٹ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو ہر ایک کیٹیگری کا پلیئر ڈیولپ بھی کرنا ہے. جیسے اوور دی ایئرز شاداب کا ایک بڑا امپیکٹ رہا ہے ٹیم کے اندر, ریسٹ اسپنر ہو کین بیٹ نمبر 6-7. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو شاہین کے ٹورز میں سعد مسعود شامل ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمز جو وہ کم میچ کھیلنے کی بات ہے نا, وہ جیسے ہی آپ پاکستانی ٹیم میں ہوتے ہیں یا آپ شاہینز کے ٹور پہ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے میچز ایٹ ٹائم مس کر جاتے ہیں. اور لسٹ اے اسپیشلی آپ کی جو لسٹ ہے, جو 50 اوور ڈومیسٹک کرکٹ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ صرف کھیلتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز اگر وہ آپ نے مس کر دیا نا وہ 1 مہینہ, تو آپ کا پورا سیزن وہ گزر جائے گا وداؤٹ پلینگ اینی گیم. شاہ ہمیں بالکل اس کے اوپر, ہم نے پچھلے سال بھی گرمیوں میں سیزن شروع ہونے سے پہلے 2 مہینے ہی واز انجرڈ, اس کو بلا کے اس کا پورا ریہیب کیا, اس کو پورا یہاں ٹرینڈ کیا. اور ہمارے وہ جو ٹاپ جو گروپ ہے جس نے آگے ڈیولپ ہونا ہے وہ اس کا حصہ ہے. حسیب اللہ ورسز غازی گوری, اس میں جب وکٹ کیپر کی بات آتی ہے تو ہم سرفراز کو ہم سب اپنے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, ان کی رائے بھی لیتے ہیں, اور جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر سرفراز آپ تھوڑا سا
بتا دو تو زیادہ ریلیونٹ ہو. السلام علیکم سب کو. آئی تھنک دیکھیں جو حسیب اللہ اور غازی غوری کی بات ہے, اگر آپ ویسے دیکھیں تو ہمارے پاس 3-4 وکٹ کیپر جو ہے نا وہ پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے. حسیب اللہ کھیل رہے ہیں, رحیل نذیر کھیل رہے ہیں, غازی غوری کھیل رہے ہیں. تو پرائملی یہی تھا کہ ایک تو کرنٹ فارم جو ہے وہ غازی غوری کی بہت زبردست, پریزیڈنٹ ٹرافی میں جو ہے وہ پلے آف دی ٹورنامنٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور رضوان کی ہمیں ریپلیسمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون ایسا وکٹ کیپر ہے جو کہ مڈل آرڈر میں بیٹنگ بھی کر سکے اور اس رضوان کو کہیں جگہ انجری ہو جائے تو اس کو ریپلیس کر سکے. جو پرائمری جو بیٹنگ آرڈر تھا, رضوان مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں اور غازی غوری بھی ایسے ہی تھے جو کہ مڈل آرڈر میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ وکٹ کیپر میں بیسٹ چوائس ہیں جو کہ رضوان کے ساتھ جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم ایک ڈیولپمنٹ جیسے 4-5 لڑکے جو ہیں وہ اس ٹور پہ نہیں گئے, نئے لڑکے گئے ہیں, تو ڈیولپمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ غازی غوری جو ہے وہ ایک بیسٹ آپشن تھا جو کہ پرفارمنس جو کرنٹ پرفارمنسز تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیٹ اپ میں کیپر چل رہے ہیں سارے کیپر دیکھیں کہیں نہ کہیں کھیل رہے ہیں. حسیب اللہ بھی جو ہے پہلے پاکستان ٹیم کا پارٹ رہے ہیں, 4-5 مہینے عاقب بھائی نے ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بلا کے, ریسنٹلی ان کی کرنٹ فارم اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہ بھی ابھی سیٹ اپ کا ایسے ہماری سب کی ابھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جتنے بھی ہمارا ینگ لاٹ ہے ان کو ابھی جو ہم نے ہمارا جو 3-4 مہینے ابھی آگے سیزن میں فری ہو رہے ہیں, ہماری نیشنل کرکٹ اکیڈمی ریوائیو ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ سب کو بلا کے وہاں پہ دیکھیں گے اور پھر جو ایک بنچ آف پلیئرز ہے وہ دوبارہ نکال کے 2027 کے لیے ٹرائی کریں گے اس کو. اس کا شامل کا بھی بتا. ہاں, اور شامل کا بھی دیکھیں, شامل کی اگر یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس کو سلیکٹ کر لیا. دیکھیں شامل کی اگر آپ اوور آل پرفارمنسز دیکھیں, آپ اس کی پچھلے 2 سیزن کی پرفارمنس دیکھیں, چاہے وہ قائد اعظم ٹرافی ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرافی ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ون ڈے کپ ہو, تو ان کی بہت پرومسنگ پرفارمنسز ہے. اگر آپ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹاپ آرڈر میں ایک ایسا بیٹسمین چاہیے جو آج کل کے کرکٹ کے حساب سے لوگ کھیل رہے ہیں, تو آئی تھنک ان کی پرفارمنسز بہت شاندار ہے. بیڈ لک ہو جاتی ہے کسی پلیئر کی کہ پرفارمنسز نہیں کر پاتا اوپر لیول پہ جا کے. بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں شاید ان کو ایکسپوجر آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آئی تھنک شامل کی جو ہم نے جو اوور آل پرفارمنسز دیکھی ہے وہ 2 سال کی بہت شاندار ہے اور بہت پرومسنگ پلیئر ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ انشاءاللہ جو ہے پرفارمنس کریں گے اور لوگوں کو لگے کہ ہاں یار ایک ٹاپ کے پلیئر ہیں. اور جہاں تک رہی بات لوگ اس کی بات کرتے ہیں ٹیکنیک کی, دیکھیں ٹیکنیک کا کام جو ہے نا وہ ہر وقت جاری رہتا ہے. جب آپ 20 سال بھی کھیلتے ہیں نا تو آپ ٹیکنیک پہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کام کرتا رہتا ہے. تو ابھی ینگ لڑکا ہے, آئی تھنک اس کو ہمیں کھیلنے دینا چاہیے اور پرفارمنس کی وجہ سے اس نے اپنی ٹیم میں جگہ بنائی ہے.